عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرد من قوارير قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، سورہ نمل ہے اور ملکہ سبا اور سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ ہے نصیحت کے لیے اور آزمائش کے لیے انسانوں کو شکر اور اللہ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے کہ مال و دولت کا بے انحصار نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے شکر کے اوپر انحصار کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی اور اللہ نے میری آزمائش اس مال و دولت سے کی ہے کہ میں اس پہ شکر بجا لاتا ہوں یا میں کفر کا اختیار کرتا ہوں، تکبر اختیار کرتا ہوں، جبر اختیار کرتا ہوں، ظلم اور بربریت کا میں اپنا رویہ اختیار کرتا ہوں، یا میں اللہ کے آگے جھک کے رہتا ہوں اور اللہ کی اس انعامات کے اوپر اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں. یعنی یہ آخری الفاظ تھے، اشکرا ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم. کہ جس نے کفر کیا، جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے کہ میں اس کا شکر بجا لانے والا بنتا ہوں یا کہ میں کفر کرنے والا بنتا ہوں. کہا ومن شکر، اللہ پھر فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا شکر کرتا ہے فإنما یشکر لنفسہ، اگر وہ آگے اللہ کے جھکتا ہے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو بچھاتا ہے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو ایسے نشان پیشانی اور ماتھے رگڑتا ہے، تو وہ آپ نے اپنے لیے اپنی بلندی کے لیے، جب وہ انسان اپنے نشانے جو عزت کے نشان ہیں ان کو جب اللہ کے سامنے جھکاتا ہے تو اللہ اس کی سربلندی اور اس کے جو عزت و تکریم ہے اس کے اندر اضافہ فرماتے ہیں. اس لیے اور یہ ایک واقعہ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حدیث قدسی ہے اور قرآن حکیم میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے بھی ابراہیم، جو سورہ ابراہیم میں بھی یہ ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان تکفروا وانتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید. اگر تم اور دنیا میں جتنے لوگ رہنے والے سارے اگر اللہ کے ساتھ کفر اختیار کر دیں تو اللہ غنی اور حمید ہے، اس کی کوئی تعریف، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آنی. اور حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک تم سب انسان اور جن اپنے سب سے زیادہ منفی شخص کے دل جیسے ہو جاؤ، جو یا متقی شخص کے دل جیسے ہو جاؤ، تو اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر تم سارے جن اور انسان ایک شکیل و قلب کے انسان جیسے بن جاؤ تو میری خدائی کے اندر کوئی کمی واقع نہیں کر سکتی. اس لیے جو شکر بجا لائے گا وہ
اللہ کے آگے اپنی تکریم اور اپنی عزت میں اضافہ کرے. ہر وقت یہ شکر جو ہے، یہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، سونے کے محل ہیں. آگے ذرا محل کا ذکر سنیں کیسا ہے کہ جب قال نکرو، اب وہ آ گیا تھا نا، عرش جو تخت تھا وہ آ گیا تھا. کیسے آیا تھا کہ پلک جھپکتے. اب بعض لوگ، کل میں نے عرض کر دی تھی کہ یہ اللہ بجلیوں کو حکم دیتا ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بجلی چلتی ہے، تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس شخص نے جو اللہ کے ساتھ اتصال تھا، جس کا اللہ کے ساتھ ملاپ تھا، وہ نیک آدمی تھا، وہ کبھی کبھی ایسے معجزات اللہ کرتا ہے. اور جب اس نے دعا کی اور آنکھ کبھی جھپکی نہیں تو تک سامنے تھا. اب اسی تک یہ تک، حالانکہ پہلے لوگوں نے جو سورہ حافظ ابن کثیر میں اپنی تفسیر میں بیان مختلف کیے ہیں، لیکن وہ بڑے ہی ایسے ہیں کہ جو قابل ذکر نہیں. جیسے ملکہ کا ہے کہ ملکہ کے پاؤں جو تھے وہ ایک بھینس یا ایک اونٹ کے جیسے تھے، اور اس کی ٹانگوں کے اوپر بڑے بال تھے، اور اس قسم کی فضول مطلب وہ گفتگو ہے. اور جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام حالانکہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، لیکن ہمارے لیے وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جو کچھ پہلے نازل ہوا، جو پہلے پیغمبر آئے، ان سب پیغمبر لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی رسول کے درمیان تفریق پیدا نہیں کر سکتے. ہم ایک نبی کے اندر اگر ایک نبی کی ہم تفریق کریں گے، ایک نبی کی تکذیب کریں گے، سب نبیوں کی تکذیب ہوگی، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں. اس لیے انہوں نے اپنے نبی، حالانکہ بنی اسرائیل کی طرف سلیمان علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، زبان زیب نہیں دیتی کہ گندا کام ہوا ملکہ کے ساتھ. اور اس سے پیدائش ہوئی بخت نصر کی، اور بخت نصر وہ بادشاہ تھا جس نے بیت المقدس اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا. یہ تاریخ کے اندر ہے، لیکن یہ اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ کے نا یہ چیزیں پیغمبروں کے اوپر بڑی گئی. لیکن یہ قرآن کا یا مسلمانوں کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا یہ فرمان کہ نبیوں کے اوپر جو گندگی انہوں نے ڈالی تھی بنی اسرائیل نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف فرما دیا. قال نکروا لها عرشها ننظر، انجان طریقے سے، تخت تو موجود ہے سامنے، اور کہا کہ انجان طریقے سے، کو خبر نہیں ہونی چاہیے، اس کے سامنے رکھ دو. کیا کریں؟ دیکھیں، ننظر، دیکھیں، اتعتدی ان تکون من الذین لا یہتدون، کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو رائے راست نہیں پاتے. اب یہ ایک آزمائش تھی اس کی کہ تھوڑی دیر کے لیے اس عرش یہ جو تخت ہے، یہ جو بہت بڑا اس کا جو شہنشاہی نظام تھا، اس کے اوپر جو بیٹھتی تھی، یہ اس کے سامنے رکھ دو. یکاشک اس کو دیکھ کے دیکھے گی کہ وہ پہچانتی ہے کہ نہیں، میں تو ہدایت حاصل کرتی ہے کہ نہیں کرتی. لیکن جب اس نے اس تخت کو دیکھا تو ملکہ کا جواب بھی تاریخ میں لکھنے والا ہے. فلما جاءت قیل ہاکذا عرشک، حالانکہ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر دی تھی، کچھ ہیرے جواہرات کے اندر تبدیلیاں کر دی، جو جڑاؤ تھا اس کے اندر کوئی تبدیلیاں کر دی تاکہ وہ پہچاننے میں کوئی تھوڑی غلطی کرے. لیکن اس نے پہچانا. فلما جاءت قیل ہاکذا عرشک قالت کانہ هو اوتینا، اب اس نے کہا یہ تو بالکل وہی ہے جیسے میرا تخت تھا. یہ نہیں کہا کہ وہی ہے، بلکہ کہا بالکل وہی ہے، تاکہ تھوڑی سی لطیف گفتگو ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے سلیمان علیہ السلام کو کہ میں پہچان بھی رہی ہوں، نہیں بھی پہچانتے. قالت کانہ هو اوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین. اب وہ درمیان میں وہ ساری گفتگو چھوڑ دی گئی، کیسے اس کا ملکہ کا آپ نے استقبال کیا، کیسے وہ آئی، کیسے وہ تخت رکھا گیا، کیسے وہ تخت. لیکن جیسے وہ تخت کے قریب آئی اور جب تخت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تو اس سے پہلے ہی جو میں نے مجھے احوال بیان کیے گئے تھے، میرے جو میں نے تحفے تحائف بھیجے سے اپنے سفارت کے ذریعے، انہوں نے جا کے آپ کے دربار کی جو کیفیت میرے سامنے بیان کی تھی، میں تو اس وقت ہی مسلمان ہو گئی، میں تو اس وقت مان گئی تھی. لیکن کیونکہ میں ایک ایسے معاشرے میں رہتی تھی، میرے مصاحب ایسے تھے کہ جو بت پرست تھے، جو اس کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، اس لیے میں مجبور تھی. لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ آپ عام آدمی نہیں ہیں،
آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر سے ہی یہ صدور ہو سکتا ہے کہ آنن فانن 1500 میل کا فاصلہ ملکہ راستے میں ہے، اور ساتھ میں اس کے 12,000 کا لشکر ہے جو آ رہا ہے، اور اس سے پہلے اس کا عرش جو ہے اپنے آپ کے پاس آ گیا۔ اور جب وہ عرش کو چلتی تھی وہ اپنے اس تخت کو رکھ کے، تو اس کی حفاظت کے لیے آدمی مقرر کر کے جاتے اور تالوں کے اندر اس کو رکھا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ذریعے جس کو وہ دعا آتی تھی، جو اللہ کو راضی کر لیتی تھی، جو اللہ کے ساتھ جس کا اتصال تھا، اسے اللہ نے بجلیوں کو حکم دیا کہ میرے بندہ نے کہہ دیا ہے جاؤ ابھی اس تخت کو وہاں چھوڑ دیا۔ حالانکہ وہ افرید جو ہے، افرید کہ میں نہیں بہت جو عقل جانتا ہوں، اور اس نے کہا تھا میں قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، میں یہ مجلس برخاست نہیں ہوگی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ اپنی عدالت لگا دیتے سلیمان علیہ السلام، اور زور تک وہ نماز چلتی رہتی تھی، تو انہوں نے اس سے پہلے اس کو لے آؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ آنکھ نہیں چپکے گی تو یہ تخت یہاں موجود ہو۔ ایسے معجزات جو ہیں کر سکتا ہے اللہ، جو چاہے کر سکتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ اس میں بیان فرما دیا ہے کہ راتوں رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹھے ہیں اور اسی وقت کنڈی ہل رہی ہے، اور واپس آئے تو کنڈی ہل رہی ہے، ٹائم کو جامد کر لیا، کہاں گئے اور کہاں سے واپس آئے، پوری جنت دوزخ دیکھی، بیت المقدس گئے، سارے انبیاء آپ کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی، پھر لوگوں نے اپنے احوال بیان کیے، کہا فلاں کا قافلہ میں نے دیکھا، ان کا اونٹ بدک گیا تھا، فلاں کے قافلے کے میں پانی پیا میں نے وہاں سے، اور ساری چیزیں ان لوگوں نے آ کے تصدیق کی۔ اور پھر شکل القمر کی پوری صورت اس کے اندر موجود ہے، انگلی اٹھ گئی ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا اس طرف تھا پہاڑی کا، ایک ٹکڑا اس طرف، لیکن کتنی دیر رہا؟ لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا بڑا سورج ہے، یہ جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے، اس قسم کے 2 ارب سورج اس زمین کی گلیکسی کے اندر ہے، اللہ ان کو چلا رہا ہے۔ والسماء ذات البروج، کہ وہ ایسے قلعے ہیں آسمان کے اندر، ایسے بڑے بڑے بروج ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد و مشہود، وہ آگے واقعہ جب صاحب اخدود جو اب آج کل ہو رہا ہے وہ بیان ہوا کہ انہوں نے آگ جلا کے مسلمانوں کو گڑھوں کے اندر آگ جلا کے اس کے اندر ڈالا، اور سامنے جیسے آپ مکئی یا چنے بھونتے ہیں نا، پنجابی میں پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ان کو بھونتے ہیں، اس طرح انسانوں کو بھون رہے ہیں۔ صرف ان کا وما نقموا منهم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان کا قصور کیا تھا کہ وہ اللہ حمید کے اوپر ایمان لے آئے، جو صاحب توصیف صاحب حمد اس کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، ان کے لیے میں نے بہت بڑا عذاب رکھا ہوا ہے، لیکن تمہیں تو میں جنت میں نے داخل کر دیا، بس جان نکل گئی ہے، جان سیدھی جنت میں داخل ہو گئی۔ اب وہ جنت کیا ہے؟ موجی موجی ہے، نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ ہائے ہوئے ہے، نہ حسد ہے، لا یسمعوا فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مسکوبہ، یہ وہ جنت ہے۔ اس کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اگر جان بھی اللہ کے راستے میں جائے تو یہ تھوڑی ہے، وہ کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ تو معمولی بات ہے۔ قالت کان نہ ہو، یہی مجاہد کرتے ہیں جب میدان میں نکلتے ہیں کہ جانے دیتے ہیں، اور 7 ڈیڈ پڑھتے نہیں انگریزی کے اندر، ہم چھوٹے تھے 7ویں میں 8ویں میں اپنے کتاب میں پڑھتے تھے، وہی واقعہ مسلمانوں کا واقعہ، مسلمان شہید ہو رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، اور خواتین ہیں صحابیاں پانی پلانے کے لیے آگے جاتی ہیں، دوسرے کی آواز آتی ہے کہ پانی کا پیچھے کرو، پانی اس کو پہلے پلا کے، اس کے پاس جاتے ہیں تو کہتا ہے آگے پانی، اس طرح 6 آدمیوں کے پاس مسلسل جاتے ہیں، 7ویں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کا پیارا ہو، پیچھے آتے سارے کے سارے شہید ہو۔ یہ ہے کہ ایک آدمی بھوکا ہے، اس کو یہ یقین کا عمل ہے کہ آج مسلمانوں کا سارا معاشرہ بھوکا سویا ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی نے پیٹ بھر کے کھایا ہے تو اس کو یہ یقین کا عمل ہے آج سارے مسلمانوں کی جماعت نے پیٹ بھر کے کھایا۔ یہ وہ نظام زندگی ہے جو ہم اس ملک کے اندر نافذ کروانا چاہتے تھے، جس لیے اس ملک کو بنایا گیا۔
لیکن افسوس کہ اس قرآن کی حکومت سے ہم محروم ہو گئے. اب کوئی اس کا نام نہیں لیتا. جتنے بھی سیاستدان ہیں، پہلے ہم آپ چلے جائیں آپ سے 60 سال پہلے پیچھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ نظام حکومت اللہ کا ہوگا، قرآن کا ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہوگا. لیکن سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ لوٹا کے ہوش میں آئے تو کیا بچے اولادیں گستاخ، باغات میں پھل ختم، زمین میں پانی نیچے، بارشیں رک گئیں، زمین بنجر، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے ہم تیار، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی بات سے ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا اور تفرقہ فرقے فرقوں میں بن گیا. یہ ہماری کیفیت ہے. تو جب وہ رکھا سامنے تب اس نے کہا کہ مجھے یقین کامل ہے، میں سر اطاعت جھکا دیا تھا میں نے. لیکن اس سے پہلے کہ میں نے جب میرے سفیر جو آئے تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا تو میں نے اسی وقت اپنا سر جھکا دیا تھا. لیکن آگے ذرا بڑا غور طرف فکرہ ہے، وہ ذرا غور. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِلَّهَا. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی. کیونکہ انها کانت من قوم کافرین، وہ قوم کافرین میں سے تھی. لیکن جو بہترین آخری جب ہم پڑھیں گے آگے قیل لا تدخل الصرح، اب وہ محل میں پیچھے سارا معاملہ ختم ہو گیا. اب اس کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ محل میں آ. اور پہلے پہ کیا اس کا استقبال ہوا، کیسے اس کو بٹھایا گیا، کیسے اس کی تعریفیں کی گئیں. قیل لا تدخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. اس کو کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اب وہ محل میں داخل ہوئی، پورا شیشے کا محل ہے. کیسا؟ سرحا فلما رأته حسبته لجة، وہ شیشے کا محل ہے، اس کے نیچے پانی کی نہریں چلتی ہیں اور وہ لہریں چلتی ہیں اس کے اندر. اس کے اندر سلیمان علیہ السلام بیٹھے تخت کے اوپر. تو اس نے دیکھا یہ تو پانی سے گزر کے جانا ہے. پہلے ہی حیبت بڑی تھی اور پھر جب اس آپ کے محل سے گزری تو اس نے حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، اس نے اپنے پانچے جو تھے سلوار کے یا جو بھی اس نے لباس پہنا ہوا تھا اس کو اوپر کر لیا کہ میں نے پانی سے گزر کے جانا ہے. پھر آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ مصاحب کیا کہتے ہیں؟ جو سلیمان علیہ السلام کے مصاحب تھے انہوں نے کیا کہا؟ قال انه سر، یہ شیشہ ہے، ممرد من قواریر، یہ شیشہ ہے، اس پردہ اس چکنا بہترین فرش ہے شیشے کا، اس کے اوپر کوئی پانی نہیں ہے، پانی تو بہت نیچے ہے، وہ لہریں اس کے اوپر ریفلیکٹ کر رہی ہیں. کہ جب تو یہ نہیں سمجھ سکتی کہ یہ پانی اوپر ہے یا نیچے ہے تو بتوں سے کیا حاصل کر سکتی. جب یہ سامنے بات آئی تو کہنے لگی واہ واہ ممرد من قواریر. اسی وقت ظالموں آج بھی مان لو، قالت رب انی ظلمت نفسی. جب اس نے دیکھ لیا اور کہا، کیا کہا؟ آج تک میں نے اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی. کیوں ظلم کرتی رہی؟ میں مسلمان نہیں ہوئی. مجھے پہلے مسلمان ہونا چاہیے تھا. مجھے اللہ نے زندگی دی تھی، مجھے حسن دیا تھا، مجھے بہترین سلطنت دی تھی، میرے بہترین مصاحب تھے اور مال و دولت اور ایسا باغ و بہار ملک دیا تھا. میں مسلمان نہیں کیا تو میرا قصور کیا تھا؟ اقرار. قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت ما سلیمان للہ رب العالمین. یہ نہیں کہا میں سلیمان پہ ایمان لاتی ہوں، ما سلیمان، میں سلیمان کے ساتھ للہ رب العالمین، میں رب العالمین کے اوپر ایمان لاتی ہوں. سلیمان، یہ وہ الفاظ ہیں سونے کے لکھنے والے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے ظلم، اپنے نفس کے اوپر جو گناہ کرتے ہیں ہم بھی کبھی اقرار کریں اور کبھی چھپ کے اندھیروں کے اندر جب کوئی نہ ہو ذرا چیخو پکار کر کے اپنے اللہ کو پکاریں، اللہ ہم نے ظلم کیے ہیں ہمیں معاف فرما. جب یہ اقرار کریں گے یقین جانے آپ کو تسکین قلب مل جائے گا، روح آپ کا مطمئن ہو جائے گا، جسم آپ کا ہلکا ہو جائے گا. آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کے قریب آ گیا. اور یہ جو قربت ہے یہ وہ نور ہے
جو کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں بھی اقرار جرم کرنے کی توفیق دے اور ہمارے اوپر بھی اسی طرح مہربان ہو جائے جس طرح ملکہ سبا کے اوپر مہربان ہو۔ اللہ